یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 58 تا 60 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب خوشخبری ملے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو سارا دن رہے منہ اس کا سیاہ اور جی میں وہ گھٹتا رہے، چھپتا پھرے لوگوں سے مارے برائی کے اس خوشخبری کے جو اس نے سنی کہ اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو مٹی میں داب دے۔ خوب سن لو، برا فیصلہ کرتے ہیں جو نہیں مانتے آخرت کو، ان کی بری مثال ہے اور اللہ کی مثال سب سے بڑھ کر ہے، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیت میں کفار عرب کے اندر جو ایک بری خصلت موجود تھی اس کی مذمت کی گئی، اور وہ یہ کہ جب ان کو اپنے گھر کے اندر کسی لڑکی کی پیدائش کی خبر مل جاتی تو اس کو برا سمجھتے تھے اور شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، اور اس سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو انہیں رسوائی اور ذلت ہوئی ہے اس پر صبر کر لیں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑا لیں۔ اس پر مزید یہ فرمایا گیا کہ اپنے لیے بیٹی کو برا سمجھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف فرشتوں کی نسبت بیٹیوں کی کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا اور لڑکی کی پیدائش پر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کی سخت مذمت کی گئی اور فرمایا گیا کہ اس طرح کا عمل انتہائی برا عمل ہے، انتہائی برا فعل ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہی فرمایا گیا کہ برا کام ہے اور برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ایک بیٹی کی پیدائش پر اپنے آپ کو ذلت کے اندر محسوس کرنا اور اس کو زندہ درگور کر دینا، اور دوسرا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دینا۔ فرمایا کہ یہ دونوں خصلتیں انتہائی بری ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ، اللہ رب العزت جو انہیں مثال بیان فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی مثال سب سے بڑھ کر ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی یہ جو اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی پکڑ ان پر آ سکتی ہے، چاہے وہ دنیا میں آئے حکمت اور مشیت کے تحت، ورنہ آخرت میں تو لازمی طور پر آئے گی۔ اور حکیم ہونے کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے اور حکمت اور مشیت ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ لہٰذا بیٹی کی پیدائش پر اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے اندر سمجھنا اور اسے زندہ درگور کر دینا انتہائی برا فعل فرمایا گیا ہے۔
آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا کیسا ہے۔ ان آیتوں میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ گھر میں لڑکی کی پیدائش کو مصیبت یا ذلت سمجھنا جائز نہیں، یہ کفار کا اور جاہلیت کے زمانے کا فعل ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل باطل اور اہل جاہلیت کا کہ فعل کا رد ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں سورۃ شورى کی آیت میں فرمایا گیا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکی اسے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا عطا فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لڑکی کا تذکرہ پہلے فرمایا گیا اور لڑکے کا ذکر بعد میں فرمایا گیا، اور اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ پہلی لڑکی کا پیدا ہونا افضل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کا نکاح کر دے اور احسان اور اچھائی کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں ان کے لیے آخرت میں جہنم سے پردہ بن جائیں گی اور درمیان میں حائل ہو جائیں گی۔ خلاصے کے طور پر فرمایا گیا کہ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا جاہلیت کی رسم ہے، اہل ایمان اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت جو اس نے خلقت کے اعتبار سے بنائی ہے اسی پر ہی مطمئن اور مسرور رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔